بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت استقبال ہے آپ کا مطالعہ قرآن اکیڈمی میں، اور مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے اردو فیٹ 4th بیچ میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت پر کلاس کو جوائن کر لیا. کلاس کی اہمیت کو پرائرٹی دیتے ہوئے اور اس بات کے لیے بھی آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہوم ورک بہت اچھے سے کیا اور سبھی نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرایا اور سبھی کے ہوم ورک چیک بھی کیے گئے. اور جو لوگ ہوم ورک نہیں سینڈ کر پائے ضرور ان کے ساتھ کوئی پریشانی آ رہی ہوگی، اس وجہ سے وہ ہوم ورک نہیں سینڈ کر پائے. تو میں امید کرتی ہوں وہ آگے سے ضرور ہوم ورک کریں گے، کیونکہ دیکھیے جب تک آپ چیزوں کو پریکٹس میں نہیں لے کر آئیں گے تب تک آپ کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سیکھنا آسان نہیں ہوگا. تو ساتھیوں، پچھلے جو ہماری کلاس ہو چکی ہے، ایک ہی کلاس ہماری ہوئی ہے، اس کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کا چھوٹا سا ریویژن ہم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر وہ ہینڈ ریز کر دیجیے گا. جی، پڑھانے سے پہلے ہی سوال ہے. جی ٹیپو سلطان بتائیے آپ کا کیا سوال ہے. جی میم، یہ جو السلام علیکم، جی وعلیکم السلام. جو رے ٹائپ میں بنا ہوا تھا میم، اور اس کے اوپر 3 بندیاں تھی، جی جی اسے آپ نے میم سے پڑھایا تھا. جی جی میں اس کی بک لے کے وضاحت آیا کی میم. جائے گی، اس کی جی جی، وضاحت کی جائے گی آگے. اوکے اوکے، کیونکہ اس بک میں جے جے لکھا ہوا تھا اس کو، جی 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 تو وہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے غلط بتا دیا یا کتاب میں غلط ہے. نہیں نہیں، اس کی وضاحت آگے کی جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک، اوکے. ٹھیک. تو یہ جو پروننسیشن والا لیول تھا ہمارا الف سے لے کر یا تک، کہ ہم ایک ایک حرف کو جو حرف تہجی ہے اس کی ادائیگی کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا تھا. الف سے لے کر یا تک حرفوں کو کیا بولا جاتا ہے، اگر یہ شکل دکھ رہی ہے تو اس کو کیا بولا جائے گا. یہ جیم ہے، اس کے اندر 3 نقطے ہیں تو اس کی آواز میں کیا بدلاؤ ہوگا. پھر یہ خالی ہے تو یہ کیا رہے گا. اس طرح سے جیم چے ہے خے، یہ ہم نے پورا الف سے لے کر یا تک پہلے اس کو کلیئر کیا تھا. اور اس میں آپ لوگوں کے سامنے ٹیبل بھی پوری دی گئی تھی کہ کس طریقے سے یہ رومن میں اور ہندی میں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اس کو لفظوں کی حرفوں کی ادائیگی میں آپ کے لیے آسانی ہے. اس کے بعد حروف تہجی کو، یعنی کہ ہم نے یہ جو ٹیبل 2 اسپیشل ٹیبل ڈیزائن کی گئی تھی وہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی جو ڈائریکٹلی تھوڑا بہت تو جانتے ہیں اردو کو، لیکن وہ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں رومن ٹو اردو میں، ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں لفظوں کو، کچھ اسپیچ لکھنا چاہتے ہیں یا ہندی میں. اس کے بعد دوسری جو ٹیبل تھی ہماری کا سے لے کر گیا تک کی، وہ اس لیے تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہندی کے لفظوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹیبل ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر یہ آپ لوگ رکھیں گے اس کو تو یہ آپ لوگوں کے لیے ان فیوچر آسانی رہے گی. اور یہ ابھی اگر آپ کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے تو بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی. اچھا، پہلے میں یہ تھوڑا سا ہم کھیل لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم الف سے لے کر یا تک ان کی بناوٹ پر تھوڑا سا غور کرتے ہوئے پھر آگے کا چیپٹر دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. تو میں ایک بار دیکھ لوں کہ آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ جوائن ہیں ان لوگوں کو یہ کلیئر ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے سامنے جو نام ہے وہ الطاف سکہ کا ہے، تو میں بھائی سے گزارش کروں گی کہ وہ مائک انمیوٹ کر کے پلیز مجھے بتائیں کہ یہ والا جو حروف ہے یہ حروف کون سا ہے. السلام علیکم. فے میم. جی اچھا ٹھیک ہے. کوئی اور جن کو یہ کلیئر ہو یہ والا لفظ؟
تو وہ بتا دے مجھے, ہینڈ ریز کر دے, بتائیں نہیں, واو بتانا نہیں کسی کو, وہ ہینڈ ریز کرنا ہے, ٹھیک ہے. واو. یہ کس نے بولا ہے واو؟ الطاف سکھا, آپ مائک میوٹ مت کر دیں ابھی, ابھی ٹھیک ہے میوٹ نہیں کریں جب تک میں نہیں کہوں آپ سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ والا لفظ, یہ والا حروف بتائیے مجھے. دیکھیے, دیکھنے کی کوشش مت کیجیے گا کاپی میں, ہے نا. نہیں نہیں. اگر ذہن میں آتا ہے سواد تو ٹھیک, نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, سواد میم سواد. ٹھیک ہے. وہ ہینڈ ریز کرتے رہیں جن کو یہ لفظ پتا ہے, ٹھیک ہے. صرف ہینڈ ریز کرنے, مائک انمیوٹ کسی کو بھی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں کسی کا ٹیسٹ لے رہی ہوں اور آپ لوگوں کو آتا ہے تو وہ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں صرف. یہ بتائیے, یہ لفظ کس کا ہے, یہ کون سا ہے الطاف سے کا؟ سین. سین. اوکے. اور یہ والا یس. سین تو سین. پڑھیں پڑھیں, جوائے. جوائے. اسٹارٹ تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا تھا. اچھا, اور یہ والا اگر یہ بتا پائیں. یہ میم گاف. اوکے. اور یہ بے. اوکے. اور یہ ڈال. اوکے, نہیں سوری, اڑے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ مائک میوٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے. اور جن لفظوں کو آپ سے پوچھا گیا تھا وہ سسٹر آسیہ سیفی, مائک ان میوٹ کیجیے, بتائیے مجھے یہ کیا ہے. آسیہ سیفی, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو مائک ان میوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ اڑے. آپ کا انٹرنیٹ بہت سلو ہے, دیکھیے میں کہاں نشاندہی کر رہی ہوں. اچھا, کاف. اور یہ توئے. اوکے. اور یہ بتائیے. تین. ٹھیک ہے. اور یہ زوئے. اور یہ ہے زواد. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے الطاف کا, آپ کو کلیئر ہوا الف سے لے ہاں کر جی. یہاں تک؟ آپ کو ہے نا بہت ساری پریکٹس کرنی پڑے گی, جی جی ٹھیک ہے. میم. جی ابھی جی لفظوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے, اور جی. جی اتنی جلدی اتنی آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا یہ بالکل اسٹارٹ ہے نا. بالکل. جی جی تو جب تک یہ آپ لفظوں کو کھیل خود سے نہیں کھیلیں گے نا, جی. خود سے آپ اپنے سامنے رکھیے, کچھ بھی کام کر رہے ہیں نا آپ, کچھ بھی ورک کر رہے ہیں آفس میں کہیں پر بھی ورک کر جی رہے جی ہیں, شیٹ کو سامنے رکھ لیجیے اور خود سے ہی بالکل. انگلی پھیر پھیر کے اپنے ذہن میں یہ دوڑانے کی کوشش کیجیے کہ یہ کیا پڑھا تھا ہم نے, کیونکہ ایک ہی شکل کے صرف نقطوں کے فرق سے آوازیں بدل جاتی ہیں. جی. شکل ایک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی صحیح ہے. فیملی کے, تو اس جی چیز کا خیال ہے. ٹھیک آگے ٹھیک ہے چلتے میم. ہیں, ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں سسٹر آسیہ کے پاس. آسیہ کا ہم نے کیونکہ لے لیا ہے ٹیسٹ, ان کا پتہ چل گیا تھا ہمیں کہ ان کے لفظ حرف کیسے ہیں ان کے. سسٹر فرحین فاطمہ, فرحین فاطمہ آپ مجھے بتائیں. جی میم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ تے. ٹھیک ہے. اور یہ نون. اوکے. اور یہ غین. اوکے. یہ اڑو. اڑے. اچھا. اور یہ زو نہیں, یہ ڈو. ڈو. یہ ڈا ہے. اور یہ اڑو. اچھا ٹھیک ہے. ہینڈ ریز نہیں کیا کس نے؟ آسیہ نے. جی بتائیے سسٹر آسیہ.
सिस्टर जेबा आप माइक अनम्यूट कीजिए। सिस्टर जेबा जावेद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए। अड़े। ठीक है, और ये बताइए। दाल। ठीक है। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। सिस्टर फरहीन फातिमा, आप मुझे जी ये मैम। बताइए जरा थोड़ा सा, ये क्या है? प। ठीक है, नहीं सॉरी, तो हाँ प, हाँ प। चेंज करना था, कंफ्यूज ना हो, आप तो पढ़ी हुई हैं, ठीक है, प। हम्म। और थोड़ी सी गलती है आपकी, ठीक हो जाएगी। गोसिया खान, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए। स्वाद। ओके, ये है दो चश्मे। ठीक है, है दो चश्मे। ये बताइए। जीम। ये जीन है, ठीक है, खा खा खाने से। ओके, है और ये बताइए। शीन। शीन है, सीन। ठीक है, ये बताइए। जा। ठीक है, देख तो नहीं रही कहीं से? जी नहीं। ठीक है, ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट सिस्टर हानिया। जी अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए। जे ते ते, तो जी। ठीक है, और ये है ये कंफ्यूज क्यों हो रही है इतना? ये बस आगे बताइए। ता गाइन ये बताइए, ये क्या है? ते ठीक है, ये बताइए। रे ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट नाजिया खान। जी आप बताइए जरा मुझे, ये बताइए। ये दो है। ठीक है, और ये वाला? ये काफ है, बड़ा काफ। ओके, ये ये पे है। ठीक है, और ये चे है। और ये पे है। ये जी एक मिनट, दिख नहीं रहा। ये पे है। ठीक है कोई इसे बताएगा? मैम ये से है, से। अच्छा, ठीक है, जी म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट समद वरिश के आईडी से। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइए। वाव। ओके, अड़े। ठीक है, दाल। ठीक है, हे। ठीक है, शीन। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। टीपू सुल्तान। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्लियर होंगे। ये बताइए। मीम नेक्स्ट, ये दाल बताइए। दाल ठीक है, ये बताइए। फे ठीक है, ये अलिफ ठीक है, चे ठीक है, स्वाद ठीक है, लाम ठीक है,
یہ بتائیے. یہ ٹے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے. یہ ڈال. ٹھیک ہے, یہ بتائیے. اڑے. ٹھیک ہے, اور یہ. زوئیں. اور یہ. پے. ٹھیک پے ہے. پتنگ. ظہیر شیخ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بتائیے یہ کیا ہے. سے سے. تے. اوکے, یہ بتائیے. زواد. آگے یہ بتائیے. دے. کاف. زوئے. زوئے. اور یہ. زال. زال. جی جی. ٹھیک ہے, آپ میوٹ کر لیجیے. جی ٹیپو سلطان, آپ کا کوئی سوال ہے کیا؟ جی میم, یہ شین کے آگے کیا بنا رکھا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میم. شین کے آگے, شین کے آگے. جی جی, وہ ملانے والی شکل ہے. ملانے والی شکل ہے. کلیئر. ملانے والی شکل ہے. کلیئر. اوکے, وہ ٹھیک ٹھیک. زیبا جاوید, آپ کا ہو گیا نا؟ جی میرا ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. ویسے تو یہاں جن لوگوں نے سب کچھ کلیئر کیا ہے, اچھے سے بتایا ہے سب کچھ, اور مجھے امید ہے کہ انہیں لکھنا بھی بہت اچھے سے آتا ہوگا. لیکن کیونکہ یہ بیسک اردو لینگویج کورس ہے, ہم بالکل بیسک سے ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہم اردو کا تعارف ہی کرا رہے ہیں, اردو کو مخاطب ہی کرا رہے ہیں. تو یہ تو بنتا ہے کہ حروف کیوں, لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی شکلیں کیسی دکھنی چاہیے اگر ہم لکھ رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹرائزڈ لینگویج کچھ اور ہوتی ہے, بک میں چھپی ہوئی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے, مطلب اس کو دیکھنے والے نظریے سے میں کہہ رہی ہوں, اور لکھنے والا طریقہ الگ ہوتا ہے. آپ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں الف سے. اب لکھنے کا طریقہ کیسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے لکھنا اسٹارٹ کرتا ہے, کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے لکھنا اسٹارٹ کر سکتا ہے. بھائی الف کو آپ ایسے بنائیں یا الف کو آپ ایسے بنائیں, لکھنا الف چاہیے وہ, نو میٹر نا. ابھی تک تو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ایز اٹ از اتاریے کاپی میں, ان کی پینٹنگ سے بنائیے. آپ ایک طرح سے پینٹر ہوتا ہے, جس طرح سے وہ ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر دیتا ہے بس دیکھ کر. جن کو نہیں آتا ہوگا انہوں نے ایسے ہی کرنے کی کوشش کی ہوگی, جہاں تک میں جانتی ہوں. سوری. لیکن پھر بھی ایک ہر چیز کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی کا اور کوئی طریقہ ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی لینگویج آپ کو اور سامنے والے کو سمجھ آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہہ دیا بھائی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے, تجھے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے میں نہیں جانتا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل, تھوڑی بہت تو سمجھ میں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو الف کے لکھنے کی جیسے ہی ہم نے طریقے کی بات کی کہ الف ہم اس طریقے سے لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا الف. اس کے بعد آپ لکھیں گے بے. تو آپ بے کیسے لکھیں گے؟ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے لائنوں والے اگر کاپی کا استعمال کریں گے نا تو آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہوگا. ان لائنوں کے اندر اگر آپ لکھنے کی کوشش کریں گے نا, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے سیدھی
लाइन ड्रॉ हुई भी होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई भी होती है। तो आपको बे कैसे बनाना है, आपको बस हल्का सा उठाना है और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बे बन जाएगा आपका, ठीक है। अलिफ के बाद बे, बे के बाद इस तरीके से आप ये शक्लें बनाना स्टार्ट करेंगे। बे के बाद हो गया अब ते। अब देखिए सारा में दो लफ्ज, दो हरूफ इसमें और बचते हैं इस फैमिली में, बे वाली फैमिली में। एक तो बे ते ते हो गया, ये आ गया आपका टे। टे को लिखने का तरीका ये होता है, सेम आपने यही वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर छोटा सा टोए बनाना है, या अगर आप रोमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो छोटा सा बी भी अगर आप बना देंगे तो वो आपका टे हो जाएगा, ठीक है। टोए बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, बी भी अगर आप बना देंगे तो वो आपका टे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो गया से, ठीक है। ये बे की फैमिली के हो गए। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, ये जीम इस तरीके से ले जाके आप ये इस तरीके से बनाएंगे इसको। एक नुक्ता अगर इसके लग गया तो ये जीम हो गया, ठीक है। तीन नुक्ते हो गए तो ये चे हो गया, खाली हो गया तो ये है, और एक नुक्ता अगर इसके लग गया तो ये ख है आपका, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं हम दाल की फैमिली में। देखिए हमेशा याद रखें, दाल की फैमिली जो होती है ना, दाल हमेशा गोल होती है, ठीक है। दाल जो बनाएंगे आप वो गोल करके बनाएंगे आप, जिस तरीके से जीरो को आधा कर दें। ये दाल हो गई। दाल बनाने का तरीका भी वही है, छोटा सा टोए आप या छोटा सा बी आप ऊपर लगा दें, ठीक है। और ये हो गया आपका दाल। दाल के बाद हो गया आपका जाल। इसके बाद रे की फैमिली की बात कर लेते हैं। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, दाल और रे में उनको समझ में नहीं आता, उनको क्लियर नहीं हो पाता ये कि दाल और रे में क्या फर्क है। देखिए हमेशा लिखने में है ना, लिखने में आपको फर्क जाहिर करना पड़ेगा। दाल को आपको गोल जाहिर करना पड़ेगा, रे को आपको इस तरीके से तिकोना बनाना पड़ेगा, कोना देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टेबल अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा, थोड़ा सा पहचानने में परेशानी होगी। लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल पहचान खुद भी करेंगे और सामने जो पढ़ेगा उसको भी पहचान होना चाहिए कि आपने ये रे की फैमिली से लफ्ज लिखा है, हर्फ लिखा है, ठीक है। तो रे, उसके बाद आपका जे हो गया ये, ठीक है। ये जे हो गया आपका। रे रे जे हो गया, ठीक है। ये इसी तरीके से आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सीन शीन पर, ठीक है। सीन शीन की फैमिली से आ जाते हैं। तो ये आपने इस तरीके से करके शोशे बनाने हैं तीन, और फिर ये एक बड़ा सा बनाना है। इसे आप शोशा भी कह सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका आपका ये है कि तीन ये अलग छोटे से नजर आने चाहिए, एक ये अलग बड़ा सा नजर आना चाहिए। जी हानिया खान बताइए। आपने से नहीं लिखा। जी जी, से नहीं लिखना है क्या? लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, इसी की फैमिली से आ गया, मेरे से मिस हो गया, ठीक है। जी इसको आप से भी पढ़ सकते हैं, इसको आप से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सीन आ गया, सीन इस तरीके से आएगा। उसके बाद ये आ गया आपका शीन।
दोनों की शक्लें एक जैसी होंगी, ठीक है। अब आप स्वाद और जुआद किस तरीके से बनाएंगे? स्वाद और जुआद बनाने में बड़ी कंफ्यूजन होती है, किस तरीके से बनाएंगे? अच्छा, सीन को है ना, एक तरीका और होता है लिखने का। सीन को जब हम देखते हैं मॉडर्न उर्दू लैंग्वेज में, अगर हम देखेंगे तो फिर वो लोग शोशों का इस्तेमाल नहीं करते। उर्दू की बुक्स अगर आप उठा के देखेंगे तो उनका सीन इस तरीके से आपको नजर आता है, सीन इस तरीके से बगैर शोशों के इस तरीके से नजर आता है। और अच्छा, जब हम ज्यादा उर्दू अच्छी आ जाती है हमसे लिखने की, तो हम नुक्ते लगाने का भी हमारा तरीका बदल जाता है। हम नुक्ते 3 इस तरीके से लगाते हैं, यूं करके ऐसे लगा देते हैं, ये हमारे 3 नुक्ते हो जाते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं हम। तो वो प्रैक्टिस जब यूज हो जाते हैं तो वो आगे की बातें हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। तो सीन इस तरीके से भी लिखा जाता है। अच्छा, स्वाद बनाने का तरीका आप इसी तरीके से अपनाएंगे। स्वाद का जो है वो स्वाद और काफ में आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। सीन और शीन वाल इसी की शक्ल को ड्रॉ करते हुए आप इसी तरीके से बनाएंगे स्वाद को, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे आप, और इसके सर को इस तरीके से कर देंगे, ये स्वाद हो जाएगा आपका। अगर कोई दिक्कत आ रही हो आपको, डिजिटल में तो बड़ी दिक्कत है। तो यूं आप इस तरीके से स्वाद और जुआद बना सकते हैं। तो ये स्वाद और जुआद आपका हो गया। इसके बाद तोएं और जोएं, आप जिस तरीके से बी ड्रॉ करते हैं, अपना बी लिखते हैं, उसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप कैसे लिखेंगे। तो ये तोएं और आपका जोएं भी इसी तरीके से आएगा। और फिर आ जाता है आपका एन का, ये इस तरीके से आएगा। ये गैन आ गया आपका। अच्छा, अब बात करते हैं फे की। फे कैसे लिखेंगे आप? देखिए, जैसे आपने ये वाली लाइन ली थी ना, यही इसी वाली लाइन को लीजिएगा, इसी वाली लाइन को जहन में रखिएगा। आपने फे भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। उसको कुछ अलग मत करिएगा, फे भी इसी तरह। और काफ की अगर हम बात करें तो काफ कैसे बनाना है आपने? तो काफ आप इसी तरीके से बनाएंगे, जैसे ये सीन का है ना, एक छोटा सा शोशा ले लो, आप इस तरीके से बनाएंगे काफ, ठीक है। नून की तरह बनाएंगे आप काफ। किस तरीके से बनाएंगे? बड़ा काफ आप जो बनाएंगे वो नून की तरीके से बनाएंगे आप। और फिर जब उसके बाद जब काफ की बात आती है, यानी कि ये तो हलक से वाला काफ होता है, बड़ा काफ कहलाता है। जब हम छोटा काफ लिखेंगे तो छोटा काफ कैसे लिखेंगे आप? छोटा काफ लिखने का भी तरीका आप यही वाला अपनाएंगे जो आपने फे वाला अपनाना है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, ये आपका काफ हो जाएगा। और गाफ भी इसी तरीके से बन जाएगा। फिर आपका काफ के बाद आपका गाफ भी इसी तरीके से बन जाएगा। लाम मीम में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। ये लाम हो गया आपका, और मीम बनाने का तरीका आपका ये रहेगा, ठीक है। और फिर ये नून आ जाएगा आपका, ठीक है। नून के बाद वाव। वाव में कोई मुश्किल पेश इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम ABCD लिखते रहते हैं, उसी तरीके से ये आएगा। उल्टा ई कह लें या इसको सी कह लें। नून में अगर आप, बिंदी नहीं आएगी मैम क्या? नून में बिंदी? जी बिल्कुल आएगी। वहाँ दिक्कत हो रही थी थोड़ी डिजिटल, इस वजह से नहीं लगाई थी। अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो फिर वो नून गुन्ना हो जाएगा। नून गुन्ना के बारे में आगे बताया जाएगा आपको। इस तरीके से हाँ लिखेंगे। दो चश्मिए लिखने का तरीका आप कैसे भी लिख सकते हैं, बज़ाहिर बस वो दो चश्मिए नजर आनी चाहिए, ठीक है। हमजा आ गया। उसके बाद छोटी ए का भी आपका ऐसा ही होना चाहिए कि वो काफ की तरह या नून की तरह आपकी वो दिखनी चाहिए, छोटी ए, ठीक है। छोटी ये इसी तरीके से दिखनी चाहिए आपकी,
اور بڑی یہ آپ کی اس طریقے سے دکھے گی. یہ نون کی طرح بنائیں گے اور آپ بڑی یہ جو بنائیں گے وہ اس طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے آپ نے یہ والی لائن پہ ڈرا کیا تھا. بس ہلکا سا اس کو لائن کے اوپر کرتے ہوئے آپ یہ بڑی یہ اس طریقے سے بنائیں گے. ان دونوں میں فرق ظاہر ہونا چاہیے. تو یہاں تک امید کرتی ہوں میں کہ سبھی کو سمجھ آیا ہوگا بنانے کا طریقہ حروف تہجی جو بھی ہم نے یہ سیکھا. آگے چلتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں. بات ہو رہی تھی سے کی کہ آخر یہ ہے کیا. کافی لوگوں کے سوال بھی آئے اور آنے بھی چاہیے. اگر سوال نہیں آتے تو اس کا مطلب اسٹوڈنٹ سیریس نہیں ہے پڑھنے کے لیے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کافی لوگوں نے اس پر سوال کیا. تو آئیے بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. یہ جو حرف ہے نا آپ لوگوں کے سامنے یہ اردو زبان میں کہاں سے آیا؟ یہ اردو زبان میں فارسی زبان سے آیا ہے. اور اگر اس کی ووکیبلری کی ہم بات کریں تو کسی زبان یعنی کہ لینگویج میں موجود نہیں ہے. تو جس طرح فارسی زبان میں اس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے نا، فارسی لکھنے والے فارسی بولنے والے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ویسی کریں، لیکن کرتے تو ہیں نہیں ہم، اور ہمارا یوز بھی نہیں ہے اس لفظ کا. اور اگر اہل فارسیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ نہ تو اس کو سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو زے پڑھتے ہیں. وہ پتہ ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ مطلب یقین نہیں آئے گا، وہ اس کو یا پروناؤنس کرتے ہیں. یا. اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ کوئی ناول ریڈ کر رہے ہو، آپ کوئی پڑھ رہے ہو، کوئی بک ایسی پڑھ رہے ہو جس میں اس حرف کا استعمال ہو رہا ہو، تو آپ لوگوں کو یہ بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے نا جس میں اس حرف کا استعمال ہو رہا ہے وہ فارسی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے کچھ لفظ میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹ کیے، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے وہ. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مشدہ ہے نا، لیکن یہ مشدہ بالکل اس کی آواز غائب ہو جائے گی. مشدہ پڑھا جائے گا اس کو. مشدہ اس کے مطلب ہوتا ہے خوشخبری. اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا آئی دہا یعنی کہ بہت بڑا سانپ. اس طرح سے کش دم یعنی کہ وہ ہوتا ہے بچھو. آئی در یعنی کہ ازگر سانپ. آلہ باری یعنی کہ اولے پڑنا. اور مہگاں یعنی کہ پلکے. تو میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے ان لفظوں کو نکالا جس میں اس حروف کا استعمال ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اردو اگر سیکھ رہے ہیں تو اس حروف کا استعمال ہوگا نہیں آپ کا. امید کرتی ہوں آپ کا یہ والا جو پوائنٹ تھا یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جن کے دماغ میں یہ تھا کہ آپ نے اس کو سے لکھا ہے، ہم نے اس کو سے پڑھا اس لیے میں نے اس کو سے لکھا. جن لوگوں نے زے لکھا زے پڑھا وہ اس کو زے لکھتے. لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کی نہ تو زا ہے ووکیبلری میں، نہ ہی اس کی سا ہے. تو بنا وقت گوائے مجھے لگتا ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جو بھی وقت ہے اس کو گنوانا بالکل بھی نہیں چاہیے. اور اب تک جو ہم سیکھ چکے ہیں وہ ہم لفظوں کی ادائیگی بھی سیکھ چکے ہیں، اور ہم لفظوں کو اب تک جو ہم نے سیکھا وہ ہم نے حروفوں کی ادائیگی سیکھی ہے، اور ہم نے حروفوں کو لکھنا بھی سیکھ لیا ہے الف سے لے کر یا تک، کہ ہم کس طریقے سے اس کو ادا کریں گے یعنی کہ منہ سے نکالیں گے اور ان کو کس طریقے سے ہم لکھیں گے. تو اگر آپ کا ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اس کو بنا دیکھے املا کریں اس کا. اور یہ ایک طریقے کا املا ہی تھا جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے کروایا، اور اس کو جب تک آپ کی نہیں ہوگی پھر آپ کا آگے کا بہت مشکل ہے. اب بڑھتے ہیں آگے.
حروفوں کو اب ہم بات کریں گے کہ ہم آپس میں حروفوں کو ملانے کا کیا رولس ہوتے ہیں، کیا ریگولیشنس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے تو ہے نہیں کہ یہ رومن ہو یا مطلب ہندی ہو کہ ایز اٹ از اس کو لکھ دیا ہم نے، جیسے تہجی میں پڑھا ہے یا ہم نے الفابیٹس میں پڑھا ہے A to Z، اگر A آ رہا ہے تو کہیں A پورا لکھ دیا، B آ رہا ہے تو B پورا لکھ دیا، ٹھیک ہے، Q آ رہا ہے تو ہم نے پورا کا پورا لکھ دیا۔ یہ اردو لینگویج ہے، یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے الف یا بے پڑھا ہے اور کوئی لفظ بن رہا ہے، بے آ رہا ہے اس میں، تو بے پورا نہیں لکھا جائے گا بھائی، بے کے اپنے کچھ رول ہیں، ہر حروف اپنے رول لے کے چلتا ہے یہاں اردو لینگویج میں۔ اور یقین جانیں جب آپ اس رول سے واقف ہو جائیں گے، جب آپ آگاہ ہو جائیں گے ان سے، تو آپ کو بہت ایزی لگنے لگے گا کہ یہ تو بڑا ہی آسان ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں الف سے لے کر یا تک کے ہم رولس کی جس طریقے سے بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے الف ہمارا حروف آتا ہے، اور الف کے اگر ہم رول کی بات کریں تو آپ لوگوں کو یہ بالکل دھیان میں رکھنا چاہیے، کوئی لفظ اردو کا الف سے اگر شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ کسی بھی لفظ کی شروعات اگر الف سے ہو رہی ہے، تو الف جو ہوگا وہ اگلے حروف میں جڑے گا نہیں۔ اگلا حروف جیسے کہ جو بھی آ رہا ہو، اگر آپ کو اب لکھنا ہے، آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگلے حروف میں نہیں جڑے گا، وہ کیا رہے گا، وہ الگ رہے گا، علیحدہ کھڑا رہے گا۔ اگر آپ یہاں پر پکچر پر غور کریں تو یہاں پر الف کی شکل دی ہوئی ہے، آپ کو الف آپ کو ہمیشہ اس طریقے سے نظر آئے گا، بالکل علیحدہ، الگ۔ ایک پہلا رول تو اس کا یہ ہے کہ اگر لفظ اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ بالکل اسٹارٹنگ میں بالکل الگ دکھے گا۔ دوسرا رول اس کا یہ ہے کہ یہ بیچ میں تو آئے گا نہیں، کسی لفظ کے بیچ میں آئے گا نہیں، اور اگر یہ جہاں آ گیا اس کے آگے پھر یہ آگے حروف جوڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی لفظ میں اگر الف بیچ میں آ رہا ہے تو پھر وہ آگے حروف کو جوڑے گا نہیں، وہ وہیں پر ہی کٹ جائے گا، کٹ کے پھر وہ کیسا نظر آئے گا، وہ اس طریقے کا نظر آئے گا۔ جیسے کہ ہم لکھ رہے ہیں مرغا، ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو وہ بتایا جو آخر میں آ رہا ہے غین، وہ الف، سوری الف آخر میں آ رہا ہے، غین کے بعد کیا ہے، الف ہے، مرغا، ٹھیک ہے، الف ہے۔ لیکن اگر الف کسی لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ابایا، تو یہاں پر تینوں لفظ الگ الگ ہو گئے، الف اپنے آگے جوڑے گا نہیں بے کو، ٹھیک ہے، بے کے بعد پھر الف آیا، الف کے بعد پھر یا لکھنا تھا تو الف نے اپنے آگے یا کو نہیں جوڑا، تو یہ اسی طریقے سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی لفظ لکھ رہے ہوں گے، تو یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ الف والا رول اگر کلیئر ہوا ہو تو بتائیے۔ جی بتائیے۔ میڈم جی یہ جیسے مرغا لکھا آپ نے، اس میں او کی ماترا تو تھی نہیں، پھر کیسے پہچانیں گے کہ ہاں او ہی آئے گا؟ جی وہ آگے کلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ آپ کو۔ ابھی ہم بنا ماتراؤں والے لفظ لکھیں گے، جتنے بھی میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دوں گی نا، جتنا بھی میں ابھی تک آپ کو، جب تک آپ کی حروف تہجی کے سارے رول چلیں گے الف سے لے کر یا تک، آپ کو بنا ماتراؤں والے لفظ لکھنے ہیں، بنا ماتراؤں والے لفظ لکھنے ہیں آپ کو۔ اب آپ یہ سوچئے، جب تک میں الف سے لے کر یا تک آپ کے رول کلیئر نہیں کرا دیتی، ماتراؤں کو بھول جانا ہے آپ نے، ماتراؤں کو الگ سے لیسن آئے گا پورا، وہاں آپ کو بتایا جائے گا۔
تو یہ الف کا رول اگر کلیئر ہے سب کو تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ہم ایک جیسے بننے والے، ایک جیسے دکھنے والے حروفوں کی جو پورے اردو زبان میں ایک جیسے دکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ ان کی لسٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنائی ہے. بے ہو گیا سب سے پہلے. ایک تو یہی والے بے کی فیملی سے سارے حروف آ گئے. ٹھیک ہے، بے کی فیملی سے سارے حروف آ گئے. بے، تے، 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 سے، یہاں تک آ گئے سارے. اس کے بعد آ گئے نون، یا اور ہا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ایسے ہی لکھے جائیں گے، ایک جیسے ہی لکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. تو اچھا، اگر ان کے ہم رولز کی بات کریں تو یہ آپس میں کس طریقے سے مطلب ایک دوسرے حروف کو کس طرح سے ڈائریکشن دیتے ہیں، تو ان میں سے کوئی سا بھی لفظ، تو یہ تو سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان ہونا چاہیے، یہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں، بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، آخر میں بھی آ سکتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں، ملا کر بھی آ سکتے ہیں، الگ بھی آ سکتے ہیں. لفظ کا اگر اینڈ ہوگا تو وہ حرف پورا لکھا جائے گا جس حروف پر آپ کا لفظ اینڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے کہ آدھے حروف کی شکل ہوگی، تو وہ آدھے حروف کی شکل کیا ہوگی؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان لفظوں کی شکل جو آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، جیسے کہ سب کی میں نے بنائی ہے. اگر شروع میں آئے گا تو ایسا دکھے گا، بیچ میں آئے گا تو ایسا دکھے گا حروف، اور آخر میں تو پورا ہی لکھا جائے گا. یہ چیز آپ کے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ بے سے اگر کوئی لفظ آپ کا شروع ہو رہا ہے تو وہ شروع میں آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، بیچ میں آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، ملی ہوئی شکل کا. ٹھیک ہے، اور اینڈ میں وہ پورا آئے گا. تو اور ان کی پہچان آپ تصویر میں دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں. تو بے، پے، تے، ٹے، سے، نون، یا اور ہے، یہ لفظ کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں کہیں بھی آ سکتے ہیں. ان کی پہچان بس اوپر تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آتے لفظوں کی شکل جو ایک ہے، ایک شوشہ ہے، اسے دھیان میں رکھنا ہے. آپ نے صرف ایک شوشے کو دھیان میں رکھنا ہے. ابھی میں بتاؤں گی کہ شوشہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نقطے کی بات کریں تو جو نقطے اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں نا، جیسے بے کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو آپ نے ایک ہی لگانا ہے، تو وہ اسی سے کلیئر ہوگا. بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اور تے کے اوپر دو نقطے ہیں، یا کے نیچے تین نقطے ہیں. تے کے نیچے تین نقطے ہیں اور سا کے اوپر تین نقطے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہا کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سمپلی آپ نے شوشہ بنا کے اس کے نیچے چھوٹا سی بنا دینی ہے، تو یہ ہے ہو جاتا ہے. جی ٹیپو سلطان بتائیے. ہے سمجھ میں نہیں آیا میم بالکل بھی. ہے، اس کے نیچے والے چاروں سمجھ میں نہیں آیا کیسے بنے ہیں. جی جی بتا رہی ہوں. ابھی تو بتایا ہی نہیں ہے میں نے کہ کیسے بنیں گے، ابھی تو میں نے صرف سمجھایا ہے. ادھر دیکھیے اسکرین پر، آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی لفظ بنانے کے لیے آپ نے ایک، میں پلین کاغذ لے لیتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے یہ ایک شوشہ ہوتا ہے، اس کو ایک شوشہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک شوشہ. اگر آپ اس کے نیچے ایک نقطے کی نشاندہی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ بے ہو جائے گا. اسی طرح ایک شوشہ بنا کے اگر آپ نے ایک نقطہ اوپر لگایا تو یہ نون ہو جائے گا. اسی طرح ایک شوشہ اگر آپ نے بنایا، اس کے نیچے دو نقطے لگائے آپ نے تو یہ یا ہو گیا. ایک شوشہ بنایا آپ نے، اس کے اوپر دو نقطے لکھے آپ نے تو یہ تا ہو گیا. ایک شوشہ بنایا آپ نے، اس کے
نیچے 3 نقطے لکھے آپ نے تو یہ آپ کا پا ہو گیا. ٹھیک ہے, پے ہو گیا. ایک شوشا بنایا آپ نے, اس کے اوپر 3 نقطے لگائے آپ نے تو یہ سا ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک شوشا بنایا آپ نے اور ہا لکھنے کے لیے آپ کو چھوٹا سا نیچے سی بنا دینا ہے تو یہ ہا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں ان میں اگلا حرف جوڑنے کی کہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے. سب سے پہلے آپ کا کام ہوگا کہ آپ جتنے بھی میں نے یہ آپ کو 5 لفظ, جتنے بھی میں نے یہ آپ لوگوں کو لفظ وہ حروف پڑھائے ہیں, 8 اگر میں نے حروف پڑھائے ہیں آپ کو, یعنی کہ 7 مان لیں الف کو چھوڑ کر, الف کو ہٹا کر, تو 7 حروفوں میں آپ نے سب سے پہلے الف کو ملا کر لکھنا ہے. اب الف میں آپ کو با کو الف میں ملانا ہے تو آپ کیسے ملائیں گے؟ آپ نے ایک شوشا بنانا ہے, اس کے نیچے با اس طریقے سے نشاندہی کرنی ہے, اس کے آگے الف اس طریقے سے جوڑ دیں گے آپ, یہ آپ کا ہو جائے گا با. ٹھیک ہے, آپ نے نا لکھنا ہے, آپ نا اس طریقے سے لکھیں گے. آپ نے یا لکھنا ہے, آپ یا اس طریقے سے لکھیں گے. یا کے لیے آپ نے ایک شوشا بنایا اور پھر اس میں الف جوڑ دیا, الف اسی طریقے سے جڑے گا. تو سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہے, آپ یہی لکھیں گے کہ الف جوڑ کر آپ ان حرفوں کو لکھیں گے, تبھی آپ کی کلیئر ہوں گی چیزیں. تے میں آپ نے الف جوڑا تو یہ تا ہو گیا. پا میں آپ نے جس طریقے سے آپ آکا ڈنڈا لگا دیتے ہیں ہندی میں, اسی طریقے سے ان کی آوازیں بھی رہیں گی. آپ نے پا میں الف جوڑا, تے میں الف جوڑا تو یہ کیا ہو گیا؟ پا ہو گیا. ٹھیک ہے, سے میں اگر آپ نے الف جوڑا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ سا ہو گیا. اسی طریقے سے رہے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ہا لکھنا ہے تو آپ ہا بھی اسی طریقے سے لکھیں گے. یہاں تک بتائیے, یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ اور آپ جوڑ لیں گے اس میں الف ان سبھی حروفوں میں جو میں نے حروف ابھی آپ کو پڑھائے ہیں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے, یہ میں نے آپ کو حروف بتائے ہیں بے سے لے کر ہا تک. جی زیبا بتائیے, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی لاسٹ میں یہ ہے کا نہیں سمجھ میں آیا, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. جی بتائیے, کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ مطلب والا جو ہے ہوتا ہے نا. جی جی بتائیے. جی, اس میں مطلب کہ کتنی جیسے لکھنا ہے وہ حرف نہیں سمجھنا کہ لکھنا کیسے, بس یہ ہے کا رہ گیا. شوشا اسی طریقے سے, یہ جس طریقے سے آپ نے سارے شوشے بنائے ہیں اسی طریقے سے آپ شوشا اسی طریقے سے بنائیں گی. نیچے چھوٹا سا سی بنا دیں گی. سی تو جانتی ہے نا, اے بی سی ڈی والا سی. جی تو اب بتائیے, اب کیا کنفیوژن ہے؟ جی اب صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا, بس یہی تھا کنفیوژن. جی, شکریہ. اور بتائیے, اور سب کے سمجھ میں آ گیا؟ کسی کا کوئی سوال؟ آپ لوگوں کا ہوم ورک جو رہے گا وہ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہی رہے گا کہ آپ نے سب سے پہلے ان حروفوں کو لکھنا ہے اور ان کے آگے الف لگا کے لکھنا ہے. اب آپ نے اس میں ایک کام اور کیا کر سکتے ہیں, آپ اس میں ایک کام آپ یہ اور کر سکتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں نا, بھائی پورا پورا حرف تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں نا. تو اب یہ با ہو گیا, آپ نے با لکھنا سیکھ لیا. با الف زبر با, با میں ایسا کیا جوڑیں جو یہ لفظ بن جائے؟ تو تا بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اس میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ بات. آپ نے با الف زبر با لکھا اور اس میں آپ نے لکھ دیا پے, آگے لکھ دیا پے, تو کیا ہو گیا؟ یہ باپ. نون الف زبر نہ لکھا آپ نے, آگے صرف نون لکھ دیا, نان. تا الف زبر تا لکھا آپ نے, اچھا لفظ پورا ہی لکھنے کی کوشش کیجئے گا آگے. ٹھیک ہے, جو بھی حروف لکھے وہ پورا ہی لکھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ مت سوچیے گا کہ میں بہت لمبا کوئی لفظ لے کر لکھوں, ایسا مت سوچیے گا. جتنے چھوٹے آپ لفظ بنائیں گے اتنے زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں رہیں گی. ٹھیک ہے, تا الف زبر تا لکھا آپ نے, اس میں لام بھی لکھ سکتے ہیں آپ, تال ہو گیا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کے؟ کر لیں گے ہوم ورک, کسی کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ جی ٹیپو سلطان بتائیے آپ.
जी इंशाल्लाह कर लेंगे, समझ में आ गया। दो दो अक्षरों के तो समझ में आ गए, आ की मात्रा के साथ कोई शब्द जोड़ना है वो हाँ तो आ गया। बिल्कुल इतना ही कीजिए जितना मैं बता रही हूँ, आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन का हाइल हो जाएगा, क्योंकि मीम का अलग रूल है, फिर लाम का अलग रूल हो जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए सिर्फ इतने ही, आप ये 3 हरूफ हो रहे हैं ना, तो 3 हरूफों वाले लफ्ज लिखिए। 3 हरूफ हो रहा है ना, अगर आप काउंट करेंगे तो ता 1 हरूफ है, अलिफ 1 हरूफ है और लाम 1 हरूफ है, तो ये 3 हरूफों वाले हो गए। सबसे पहले आपने इसमें अलिफ जोड़ना है, जितने भी मैंने आपको अलिफ से लेकर या तक कोशिश कीजिएगा, अलिफ से लेकर या तक जितने भी मैंने लफ्ज पढ़ाए सबको अलिफ के साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे बा के बाद, अब मैंने तो ये यहीं तक ही पढ़ा है ना, वहां तक आप, लेकिन नहीं लिख सकते आप, रहने दीजिए, इतने ही करिएगा, आगे हुरूफ मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हुरूफों के अलग रूल है, उनको मिलाने के अलग रूल है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, कितने हैं, ये 8 हरूफ हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, और इसके अलावा आपने अलिफ जोड़ना है, सिर्फ इन्हीं हुरूफों में जोड़िएगा, इनके अलावा कोई सा हुरूफ मत उठाइएगा जिसमें आप अलिफ जोड़ें, इनके अलावा कोई और हुरूफ मत उठाइएगा जिसमें आप अलिफ जोड़ें। अलिफ सिर्फ आपको बे से लेकर हा तक, जो आपके सामने टेबल दिख रही है, अलिफ सिर्फ अभी आपको इसमें ही जोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको रूल सिर्फ इन्हीं का ही बताया है कि इसमें अलिफ कैसे जुड़ेगा, सब में अलिफ जोड़ने का अलग अलग रूल है। तो बे से लेकर हा तक आप इसमें पहले अलिफ जोड़ेंगे, उसके बाद आप हुरूफ तहज्जी में से कोई सा भी हुरूफ उठाकर इनको लफ्ज बनाएंगे और फिर वो अपनी कॉपी में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का आपको सबक समझ में आया होगा, और जो भी क्लास ली है वो आपको समझ में आई होगी, और किसी का कोई सवाल भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्ताफ सिका, आपको कुछ समझ आया या नहीं, आप मुझे ये बताइए। सिस्टर फरीन। हाँ जी जी मैम, मैम, समझ में है। जी मैम, समझ में आ गया। जी फरहीन, अब बताइए। हाँ मैम, आपने बोला लास्ट में वो ह बनाएंगे, वो आपने किस चीज को बोला था अभी? जस्ट हेलो, मतलब जी, मतलब अभी आप कुछ कह रही थी कि लास्ट में ह बनाएंगे, वो कुछ मतलब आपने कुछ पूरी आप क्लास ध्यान से सुनी है? नहीं, आप हाँ नहीं, अभी जस्ट आपने लास्ट में कुछ ह किस चीज पे कहा था, तो मुझे वो बस रिपीट कराना था कि लास्ट में ह किस पे बनाएंगे। नहीं, मुझे तो नहीं ध्यान, मैंने ऐसे कुछ भी कहा हो। अच्छा, बस ठीक है मैम, बाकी चलिए ठीक है। ओके। तो मैम एक ये बता दीजिए किस किस दिन क्लास रहेगी, फिर उस अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी लगती है, तो उस अकॉर्डिंग हम फ्री रह जाएंगे उस टाइम। ठीक है, मंडे टू थर्सडे क्लास रहेगी, और 15 दिन में एक बार ऐसा हो सकता है, या तो मंडे की छुट्टी रह सकती है या थर्सडे की छुट्टी रह सकती है। मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। मंडे टू थर्सडे फिक्स है बिल्कुल ये क्लास, और किसी दिन ऐसा होता है कि मुझे 15 दिन में एक बार मंडे को या थर्सडे को छुट्टी हो सकती है, तो उसमें मैं इंशाल्लाह, आपने मुझसे कहा था कि मैं सुबह ही इन्फॉर्म कर दूं, तो मैं सुबह ही इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि इन्फॉर्म कर दूं। और कोई ठीक है। सवाल? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोगों से गुजारिश है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के कामों का ख्याल रखना ना भूलें, और मुताला कुरान क्लास अटेंड करते रहें, क्योंकि वो भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। पीडीएफ भेज दीजिएगा मैम इसकी आप। जी, जिस PDF तरीके से या मैं स्लाइड्स आप लोगों को शेयर करती हूँ, वो स्लाइड्स आपको शेयर करती रहूंगी, ओके ओके। ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के कामों का ख्याल रखना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।